السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی خادمہ حضرت صویبہ کا دودھ نوش فرمایا اور پھر اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص نہیں رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ چلی گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری پستان میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ میرے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچوں کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قسمت کا ستارہ ثریا سے بھی زیادہ بلند اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا سبب بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل و عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بڑھ گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا شوہر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل و دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر ہمارا گھر دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن پر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا